ہجر مکی ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا بعض اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب وہ یہ آرزو کریں گے؟ یہ موت کا وقت ہوگا، جب ان کو یہ حقیقت نظر آ جائے گی، اور موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں اپنی دنیا میں کیے گئے کفر پر پچھتاوا ہوگا۔ کاش کہ ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمان کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کو پچھتاوا اور بھی بڑھ جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور جگہ جو ان کے لیے حسرت کی مقام ہوگی، وہ کون سا ہوگا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اپنا وہ گناہ بھگتیں گے وہاں پہ، اور ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا تو تب ان کو وہاں سے لایا جائے گا، جب جہنم سے نکالا جائے گا تب جو ہے کافر اور زیادہ تڑپیں گے۔ وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہی ہوتے۔ لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا۔ اور آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلدی وہ جان لیں گے۔ یعنی یہاں اس لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، نہیں مان رہے تو چھوڑ دو۔ یعنی پچھلی آیت میں اس کو ایک طرح سے وارن کیا گیا، ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے تو ابھی سے سمجھ جاؤ، اس کے لیے یہ وارننگ دی گئی تھی، اور ایک ڈانٹ کا طریقہ تھا، یہ ایک تنبیہ تھی، ایک دھمکی تھی۔ اور یہاں ابتدا میں ذرہم یاکلوا اور آخر میں فسوف یعلمون، تو یعنی جلد پتہ چل جائے گا۔ یہ دو پچھتاوے، دو ڈانٹے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں ذرہم یاکلوا میں ایک دھمکی ہے، فسوف یعلمون میں دوسری دھمکی ہے۔ تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، مزے اڑانا، لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا کمانا ہی نہیں ہے۔ انسان یا یہ نہیں ہے کہ گول سیٹنگ کر لے، بلکہ کیا ہے، آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آخرت جو ہے انسان کی نقصان میں چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آرزو کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی آرزویں صرف دنیا کے لیے ہی رہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ سوچے، اور دنیا میں نے یہ والی چیز حاصل کرنی ہے، میں نے یہ حاصل کرنی ہے، اور آخرت کے لیے کوئی عمل ہی نہ ہو، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں اچھا بن جاؤں گا، ابھی یہ کام ہو جائے گا، یہاں تک پہنچ جاؤں گا، یہاں تک ٹارگٹ حاصل کروں گا، پھر اللہ کو یاد کروں گا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے آج سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا اور مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جوانی گزار لیتے ہیں، بڑھاپے میں جو نا عبادت کر لیں گے، گناہ کی معافی مانگ لیں گے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں کہ بڑھاپا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، تو یہ تو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو بوڑھے ہونے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں بس۔ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یعنی کب فرشتے آتے ہیں؟ موت کے وقت آتے ہیں یا عذاب کے وقت آتے ہیں؟ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ذکر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ قرآن مجید۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں کو دی گئی تھی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے من مانی تبدیلیاں کر لی، لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود
قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ وہ ایک بہت اچھا کاتب بھی تھا اور اچھا رائٹر بھی تھا، کتابیں لکھتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے کے لیے ابھارا؟ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور اس میں ربیوں کے پاس چلا گیا اور ان کو دیا تو انہوں نے خوشی خوشی لے لیا۔ اس کے بعد انجیل لکھی اور اسی طرح میں اس میں بھی رد و بدل کی اور اس کو پریس کے پاس لے گیا، انہوں نے بھی قبول کر لیا خوشی خوشی۔ لیکن کہتے ہیں میں نے قرآن میں چھوٹی سی تبدیلی کی اور وہ لے کر گیا جب، تو کہتے ہیں اس کے علماء کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے فوراً ہی فرق واضح کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ہم قبول کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے بھی حفاظت کر رہا ہے۔ تو کس طرح اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ کو نہ صرف ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا بھی جانتے ہیں، ان کی تبدیلیوں سے بھی واقف ہیں۔ تو جس کو سبع قرات کہا جاتا ہے یا اشرہ قرات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں بھی محفوظ کیا، کیونکہ ہر ملک، ہر جگہ، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حافظ قرآن ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا معجزہ ہونے کی بھی دلیل ہے، جس کی وجہ سے یہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں سے اور کتابوں میں سے ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا، بالکل اندھیروں کا دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جب چاہیں کوئی بھی مصحف اٹھا لیتے ہیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے ہیں۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم ان کو مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں تو بھی وہ کہیں گے بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی جادو بھی ایک طرح سے کہتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے، چیز تو نہیں بدلتی لیکن انسان کی نگاہ یعنی دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اور آپ بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ جن مراد ہے وہ ستارے جو ظاہر ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں برج یا بروج کا لفظ ظاہر ہونے کے لیے یا نمایاں ہونے کے لیے ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجْ جَاہِلِیَّةِ اولیٰ، کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں، ظاہر نہ کریں۔ تو یہ بروج وہ ہیں جو روشن ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے، انہیں ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں شیاطین بھی آ گھستے ہیں وہاں پہ، کوشش کرتے ہیں احکامات الہی کو سننے کی، کس کو موت آنی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش آنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی خبریں وہ سنتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، کاہنوں کے پاس لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فرشتہ اس کو دیکھ لے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس پر آگ کا گولا شہاب ثاقب اس پر مارتے ہیں تو وہ وہیں پہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی جاتے جاتے مرتے مرتے پھر بھی کاہن تک اپنی یہ بات پہنچا دیتا ہے۔ تو کاہن کیا کرتا آگے، یعنی ایک وہ والی بات اور 10 اور اپنے سے جھوٹ بنا کر ہمیں بتا دیتا۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ بڑا سچا ہے، ہمیں وہ ایک سچی بات اس کی پتہ جو ہے نا وہ ذہن میں رہ جاتی ہے، جو 10 اس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سچا بندہ ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا رزق ہے۔ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی ورائٹی ہے مخلوق کے اندر، انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہیں، چرند پرند، چونٹیاں، مچھلیاں،
ہر ایک کی ضرورت فرق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے رزق کا بندوبست کر رہے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کے مطابق اپنی پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ کس جگہ کتنی بارش آنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگانا ہے، کہاں کتنا شہد اگانا ہے، یہ سب اصل پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر یہ آیت انسان کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ انسان بعض کا لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید میری اب سنی نہیں جائے گی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمائے نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے خزانے میں نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس خزانے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا بھی عطا کر دیں گے تو تیرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک کن کہنے پر وہ سب کچھ نازل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہر ایک کی ہر بات مان لی جائے تو زمین فساد سے بھر جائے گی، کیونکہ لوگوں کے پاس اگر بہت زیادہ ریسورسز آ جائیں گے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر بگڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں تو وہ کیا ہیں؟ بولے پڑے ہیں، ہاں، یعنی ان میں اکڑ ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں ہم ان کو ضائع بھی کرتے ہیں، ایک تو اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں زیادہ پہ، اور پھر ہم ضائع بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اگر یہ تمہارے ذمہ ہوتا پانی کی سپلائی کی پلاننگ، تو ہم کیا کرتے؟ ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم سپلائی نہیں کر سکتے تھے کہیں بھی۔ اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم وارث ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے رہنے والے ہیں۔ یعنی چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے ہوں، یا نیکی میں پیچھے رہنے والے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ تراب، یعنی مٹی سے۔ پھر ہمائے مسنون کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، سلسال کالفخار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تخلیق کے مختلف سٹیجز ہے، مراحل ہے، جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے، اس لیے ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ وہ جن تھا نا، آگ سے بنایا گیا تھا، تو اس کی تخلیق پہلے ہوئی تھی۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یعنی انسان اگرچہ گاڑے والی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پر شرف دیا گیا۔ یہ ہماری روح ہے، اصل میں جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح میں کچھ روح انسان میں ڈالی گئی ہے، یہ تشریح اضافت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے منسوب کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ، کیا اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے، لیکن یہ عزت بخشنے کے لیے۔ پھر ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اور اسی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہے انسان کی عزت بخشنے کے لیے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے دیگر آرام کا چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست رکھیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور یہ ہم دیکھیں اگر اپنے گھروں میں جا کے قرآن پاک، تو میرے خیال میں رمضان کے رمضان ہی کھلتے ہیں، اکثر ہی تو گرد پڑی ہوتی ہے، زیادہ تر صورتیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک۔ ہاں، روح اس کے بغیر نہ قرار پا سکتی ہے، قرآن کے بغیر نہ سکون پاتی ہے، اور اسے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ جب روح کو بھرپور غذا نہیں ملتی قرآن کی، دین کی، اللہ کے ذکر کی، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ فاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو
تو پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح جسمانی ضرورتیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، ایسے روح کی ضرورت بھی الگ الگ ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کھا کر سیراب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ میں سے یعنی فرض کریں کہ سحری کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، یعنی جب سحری سٹارٹ ہوئی تھی، ابھی تو ماشاءاللہ پانچواں روز ہے نا. ہاں، تو پہلے دن کیا حال ہوا تھا ہمارا، اندر کھانا نہیں جاتا تھا نا، مشکل سے کھانا جا رہا تھا کیونکہ عادت نہیں تھی. تو اسی طرح جب ہم روح کی غذا کھاتے ہیں نا، یعنی قرآن جب پڑھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے شروع میں ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم سے قرآن پڑھا بھی نہ جائے، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی. جیسے سحری کھانے کی عادت نہیں تھی، اب آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی تو ہمیں کھانا آسان ہو جائے گا. اسی طرح روح کو بھی عادت نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی. پہلے دن اگر تھوڑا پڑھا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا پڑھ لیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، تو انشاءاللہ وہ جو روح کو بھی پھر عادت ہونا شروع ہوگی، پھر آپ کو لذت آنا شروع ہو جائے گی قرآن پڑھنے کی. تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے اس کے اندر آدم علیہ السلام میں. اب ان کو سب کو کہا گیا سجدہ کرو، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. یعنی روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا اور جنات کا سردار تھا، اس کی بہت سنی جاتی تھی، اس کی بہت لیڈرشپ تھی اور اس میں بہت ساری کوالٹیز بھی تھیں. وہ سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو تو اس میں وہ امتحان میں فیل ہو گیا. تو صرف ابلیس کا امتحان نہیں ہوتا، ہم سب بھی اچھے سے اچھے کاموں میں، بعض کا جو ہے نیکی کے کاموں میں ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے. جیسے آج کل تراویحاں پڑھنا کوئی بھاری لگ رہی ہے نا، یہ بھی امتحان ہی ہے. اب نہیں لگ رہی، شروع میں لگ رہی تھی. تو بہت سے لوگ عام حالات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی انا یا ان کی جو بڑائی پر کوئی زد پڑتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں، جیسے ابلیس بگڑ گیا تھا. تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. ابلیس کا یہ امتحان اس لیے لیا گیا تھا کہ اس کا اصل اندر باہر آ جائے، یعنی اندر سے جو اندر ہے اس کی چیز وہ باہر آ جائے. کیونکہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ کیا نہیں ہوگا، کہاں نہیں داخل ہوگا؟ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو یہ اس کا تکبر تھا جو اس کو یہاں تک لے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے. اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. اب دیکھیں انسان کا رویہ کیا تھا غلطی پہ کہ فوراً ہی نادم ہو جاتا، لیکن ابلیس کا کیا رویہ ہوا؟ وہ نادم نہیں ہوا، اس نے آگے مہلت مانگ لی کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا گیا، میں اب اس کے لیے مہلت مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے. اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، یعنی اپنی بہکاوے کا بھی الزام کس پہ لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ پہ. حالانکہ خود نافرمانی کی، الزام اللہ کو دے رہا ہے کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا. کن کو بہکائے گا؟ انسانوں کو. مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے. اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا اس میں تقسیم شدہ حصہ ہے. یعنی کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7 دروازے ہیں. بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوگے سلامتی اور امن کے ساتھ. اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے. وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے. یعنی کوئی بھی شخص دل میں حسد بغض بدگمانی لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے. بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے کیا ہوگا؟
سارے کینہ سارا کچھ نکال دیا جائے گا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے, یعنی جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم پار ہو جائے گی ان سے. تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں, اب جنت آگے ہے اور جہنم پیچھے ہے, اور اس کے درمیان میں ایک پل ہے جس کا اکثر کسی کو نہیں پتہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پل صراط تو جہنم کے اوپر ہے نا, اگر اسے گریں گے تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے, تو وہ تو کراس کر آئے. اب پیچھے جہنم رہ گئی اور آگے جنت ہے, اور درمیان میں ایک پل ہے جسے کنترا کہتے ہیں. اس پر رکیں گے. دنیا میں ان کے بعض مظالم تھے جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے تھے یا بدگمانیاں تھیں, ان کا ایک دوسرے سے قصاص لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا, یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کانٹ شاٹ کر دی جائے گی تو ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بہ نسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنا گھر جانتا ہے. اب ہم یہاں سے فارغ ہو کے کہاں جائیں گے؟ گھر جائیں گے نا, ہمیں گھروں کے راستے آتے ہیں, تو جنت میں اس سے زیادہ راستہ ہمیں معلوم ہوگا, یعنی وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنت کا دروازہ بہت وسیع, جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ مقربین میں سے ہوں گے, سابقون میں سے ہوں گے, وہ تو اسپیشل VIP لوگ نکلیں گے. جیسے یہاں پہ وہ سابقون والے آتے ہیں نا, سبقت لے جانے والے, سب سے پہلے آنے والے, تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ سبقت لے جانے والے سب سے آگے ہوں گے جنت میں. لیکن باقی اکٹھے داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجشیں نہیں ہوں گی. صاف ستھرے لوگ ہوں گے, ظاہر میں بھی صاف ستھرے, باطن میں بھی صاف ستھرے ہوں گے. تو عام طور پر ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ تو کرتے ہیں, لیکن اس پل کا تذکرہ جو ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. یہ پل جو ہے اس پر آپس کے مظالم قصاص کا حساب ہوگا. مثلا دنیا میں آپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی لیکن ساتھ کچھ لوگوں کا حق بھی مارا, آپ بھی جنت میں جا رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا حق مار کے جنت میں چلے جائیں؟ تو یہاں پہ جو ہے نا ان کے فیصلے ہوں گے, جن کی نیکیاں جس کو دینی ہوگی, جس کی برائیاں جس کو دینی ہوگی یا جس سے لینی ہوگی, تو یہ سارے معاملات کلیئر ہوں گے یہاں پہ. نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی. کہاں پہ؟ جنت میں. نہ ہی وہ اس میں کبھی نکالے جانے والے ہیں. کہاں سے؟ جنت سے. آپ میرے بندوں کو بتا دے بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے تو سب لوگ رونے لگ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, کہا خوش ہو جاؤ, سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ, اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں. کل بھی پڑھی تھی نا یہ خبر. کون تھے وہ مہمان؟ فرشتے تھے. جب وہ ان کے ہاتھ داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا. ابراہیم نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے, تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں, سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو. ابراہیم نے کہا آپ گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں مایوس تھے؟ ہاں, یعنی مایوس نہیں تھے وہ, لیکن اللہ کی رحمت سے وہ انبیاء جو ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. تو کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرہ گناہ میں آتا ہے, اور اسی طرح اللہ کی چال یا تدبیر سے بے خوف ہونا بھی کبیرہ گناہ کہلاتا ہے. تو ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے. اس نے کہا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی کس نے پوچھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. فرشتوں اب پتہ چل گیا وہ مہمان جو ہیں وہ فرشتے ہیں. انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا. کس قوم کی طرف؟ قوم لوط کی طرف. لوط کے گھر والوں کے سوا
بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والے ہیں. اس کی بیوی کے ماں سوا ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، لوط نے کہا یقیناً تم لوگ اجنبی ہو. انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں کہ شک کیا کرتے تھے، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں. بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی یہاں ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے سے ثابت قدمی نہیں رہتی، اور ادھر ادھر دیکھنے سے رب کے وعدے پر پورا یقین نہیں رہتا. پھر جس قوم پر عذاب آ رہا ہو، کوئی شور سنائی دے، انسان مڑ کر ادھر ادھر دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ان ظالموں کے لیے رحم بھی آ جائے. پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے اب اور اپنے پیچھے اپنا بہت سارا مال متاع ہر چیز چھوڑ جاتا ہے، تو انسان کے نئی منزل پر روانہ ہونا مشکل ہو سکتا ہے، اس کے لیے فوکس ادھر کرنا مشکل ہو جائے گا. تو بار بار پھر کیا کرنا چاہیے، ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے، جو پیچھے رہ گیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کس کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کا وعدہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چھوڑے گا زمین میں بہت وسعت پائے گا، بہت فراگی پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر نعمتیں عطا فرمائے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو آگے پیچھے اگر انسان دیکھے تو کیا ہوتا ہے، اس کی توجہ خراب ہوتی ہے، اور ادھر ادھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو برا جان رہے ہوتے ہیں. تو اسے عام زندگی میں ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو پوری طرح اس کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کس کام کے لیے آئے ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں نا. اور ہم ادھر ادھر دیکھیں گے یا ادھر ادھر باتیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری فوکس کم ہو جائے گا، اور جو باتیں ہیں وہ نکل جائے گی، وہ نہیں رہیں گی. اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی تھی اللہ تعالیٰ نے، یکش صدر ما یکشا ما زغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. یعنی جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا، جو ڈھانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ ہاتھ سے بڑھی، آپ نے اپنے مقصد کو فوکس کیا، نگاہ ادھر ادھر نہیں ہٹائی. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بہت سی نشانیاں دیکھ لیں. کیونکہ اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے، ایسی چیزوں کو دیکھتے کہ جو اس سے تعلق نہیں رکھتی تھی، تو کیا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھانا تھا وہ نہیں دکھا سکنا تھا. اسی طرح جب آپ حج پر یا عمرے پر جاتے ہیں تو جیسے رمضان آ گیا تو اس پر فوکس کریں کہ کس چیز میں کس طرح سے ہم نے گزارنا ہے یہ رمضان. جیسے حج میں جاتے ہیں فوکس کس کو ہوتا ہے، حج کو فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھ کے جائیں تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہے. عمرے پہ جاتے ہیں، عمرے پہ بھی ایسے ہی ہے. اور اسی طرح رمضان ہے تو رمضان میں بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسے اس رمضان کو گزارنا ہے. اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. کن کی، قوم لوط کی. اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آگے. یہ کون کہہ رہا ہے، وہ جو فرشتے آئے ہیں. لوط نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا. لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی قوم کی بیٹیاں، مراد قوم کی بیٹیاں، ان کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں. آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے، یعنی ان کی شہوت ان کے سروں پر سوار تھی. 5 دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگار نے پکڑ لیا، سو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. کس نے کیا تھا اس کی بستی کو اوپر سے نیچے، کل ہم نے پڑھا تھا، ہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک پہ رکھ کے اس بستی کو پلٹ دیا تھا. یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے. بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں. بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے. ایکا والے کون تھے، قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر تھیں.
یعنی عربوں کے تجارتی شاہراہ پر تھی وہ بستیاں، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں کو نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ ہجر والے جو تھے وہ سمود والے، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے، چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، اور ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، اسے حق کے ساتھ بنایا، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں۔ یعنی یہ سب کچھ ایک کھیل تماشے کے طور پر نہیں لیں، ان سب چیزوں کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ ہاں، سورہ فاتحہ 7 آیات ہے نا، اس کی اشارہ ہے سورہ فاتحہ کی طرف، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ دیکھا جائے تو بار بار کیسے دہرائی جاتی ہیں؟ ہر نماز میں ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی۔ تو آپ کو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے۔ سورہ ہجر میں نعمت قرآن کا ذکر بار بار آیا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی، اور آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائے اس متاع دنیا کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا، ان پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ یعنی دنیاوی چیزیں اور مال و متاع پر نظریں نہ رکھیں، اور آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا توڑ کے رکھنا، کسی کے نہیں، کچھ چیزوں پر، کچھ احکامات پر عمل کر لینا اور کچھ احکامات کو چھوڑ دینا، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو عمل کرتے تھے۔ یقیناً چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں سو جلدی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اسے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا۔ کس کا سینہ تنگ ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں گھٹن کا ایک اور علاج بتایا گیا کہ وہ کیا ہے؟ تسبیح کریں۔ چنانچہ آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی گھٹن ہو، کوئی بھی خوف ہو، مستقبل کا غم ہو، خوف ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں، یہ نفل نماز، اور تسبیح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے۔ کون سے قول کی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم کب پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ؟ ہاں، صبح اور شام کے اذکار میں یہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدے ہی فائدے اس کے، پڑھتے رہو سارے ہی فائدے۔ صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی وہ گناہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا، آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقینی بات کون سی ہوتی ہے؟ موت۔ یعنی حقیقت یہ کہ موت بہت بڑا یقین ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے موت کے یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک کے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، گویا کہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔